بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی امجد چودھری حاضر خدمت ہے۔ اراکین اسمبلی کے بارے میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اراکین اسمبلی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، ان کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہوتی ہے، ان کے پاس وہ دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے جس کی کسی بھی انسان کے اندر خواہش موجود ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے رکن اسمبلی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس رکن اسمبلی کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ جب اس کو گولیاں لگیں اس وقت اس کی جیب سے 1 روپیہ نکلا جب اسے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں جب پہنچے، جب ان کی موت واقع ہو چکی تھی، اس وقت ان کی جیب سے 1 روپیہ نکلا۔ آج ہم اس رکن اسمبلی کے بارے میں آپ کو بتانے چلے ہیں۔ مولانا ایثار القاسمی ہیں، یہ سمندری میں پیدا ہوئے 1964 میں۔ علامہ ایثار القاسمی اور ان کے والد امبالہ سے ہجرت کر کے یہ آئے تھے، اور اس کے بعد ان کے والد روزگار کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں چلے گئے۔ مولانا ایثار القاسمی کے والد جو تھے، اس کے بعد یہ خاندان سمندری سے لاہور منتقل ہو گیا۔ لاہور میں 3 مدارس میں سے مولانا ایثار القاسمی نے تعلیم حاصل کی۔ علامہ ایثار القاسمی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ بزنس کی طرف آنے کی، کاروبار کی طرف آنے کی کوشش کی، اور یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ ایک پرائیویٹ جو وین ہے اس کو ڈرائیو بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے تدریس کی طرف، مذہبی تدریس کی طرف وہ چلے گئے، اور وہ اکاڑا منتقل ہو گئے۔ اکاڑا میں انہوں نے کافی عرصہ کام بھی کیا۔ اکاڑا میں انہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی۔ علامہ ایثار القاسمی نے اکاڑا میں مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اکاڑا میں ان کی ایک وجہ شہرت یہ بھی بنی کہ وہ پولیس کے ساتھ ان کا ایک تصادم تھا علامہ ایثار القاسمی کا، جس کی وجہ سے وہ خاصے مشہور بھی ہوئے۔ اسی دوران میں موجودہ جو اہل سنت والجماعت ہے، اس کی سابقہ تنظیم سی سپاہی صحابہ پاکستان، اور اس کی ان دنوں بنیاد رکھی گئی تھی۔ جھنگ میں مولانا حق نواز جھنگوی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 1985 میں مولانا حق نواز جھنگوی جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں میں شامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ایک محلہ ہے جھنگ کا، وہاں انہوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جسے انجمن سپاہی صحابہ کا نام دیا گیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی آہستہ آہستہ نہ صرف مشہور ہوتے جا رہے تھے، بلکہ ان کی تنظیم انجمن سپاہی صحابہ بھی بہت زیادہ مقبولیت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور یہ مقبولیت ان کی پھیل چکی تھی اکاڑا میں، جہاں مولانا ایثار القاسمی بھی موجود تھے۔ ایک جلسے میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، مولانا حق نواز جھنگوی کی اور علامہ ایثار القاسمی کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ ملاقات ایک تعلق میں بدل جاتی ہے۔ مولانا حق نواز انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ انجمن سپاہی صحابہ کے کارکن بن جائیں، اس میں شمولیت اختیار کر لیں۔ مولانا ایثار القاسمی یہ دعوت قبول کر لیتے ہیں، اور پھر یہ مولانا ایثار القاسمی کچھ عرصے کے لیے ضلع جھنگ کے علاقے گڑھ مہاراجہ کی مسجد میں خطیب بھی بن جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو اب تنظیم چل رہی ہے، اس کی سابقہ تنظیم جسے کالعدم قرار دیا گیا تھا، انجمن سپاہی صحابہ اور پھر سپاہی صحابہ پاکستان، اس کے یہ اہم رہنما بن جاتے ہیں۔ 1988 میں ایک بڑا ایک سیٹ بیک لگتا ہے وہاں کی مقامی سیاست کو، جب مولانا حق نواز جھنگوی جو ایک محلے کی مسجد کے خطیب تھے، وہ انتخاب کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور جھنگ کے مشہور و معروف سادات خاندان کے خلاف، کرنل عابد حسین، سیدہ عابدہ حسین کے خاندان کے خلاف انتخاب کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ مولانا حق نواز اس انتخاب میں 38,000 ووٹ حاصل کرتے ہیں، انتہائی غیر متوقع طور پر 38,000 ووٹ لیتے ہیں۔ جب یہ 38,000 ووٹ کاؤنٹنگ میں سامنے آتے ہیں تو پھر پورے جنگ کی سیاست میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ مولانا حق نواز اگرچہ کامیاب اس انتخاب میں نہیں ہو سکے 1988 میں، لیکن ان کے مخالف سیاستدان اسی وقت یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آئندہ انتخاب ان کے بس میں نہیں ہے، آئندہ انتخاب یہ مولانا حق نواز جھنگوی لازمی طور پر جیت جائیں گے۔ لیکن ان انتخابات سے قبل 1990 کے اوائل میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اور 23 فروری کو مولانا حق نواز جھنگوی سابق MP مولانا مسرور نواز جھنگوی کے والد محترم اور سپاہی صحابہ پاکستان کے بانی ان کے گھر کے سامنے گولیاں ماری جاتی ہیں اور وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی
اس کے بعد مولانا حق نواز جھنگوی کی شہادت کے بعد مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو اہل سنت والجماعت یعنی سپاہ سالار کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، اور مولانا ایثار القاسمی کو نائب سرپرست اعلیٰ مقرر کیا جاتا ہے۔ ان دنوں جماعت کے اندر ایک قانون بھی تھا کہ نائب سرپرست اعلیٰ مسجد حق نواز شہید جس کے مولانا حق نواز جھنگوی خطیب تھے، اس کا بھی خطیب ہوگا۔ تو مولانا ایثار القاسمی جھنگ آ جاتے ہیں، یہ مسجد کے خطیب بھی مقرر ہو جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت یعنی سپاہ سالار کے نائب سرپرست اعلیٰ بھی مقرر ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ انہیں ایک مکان ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، 2 سے 3 کمروں پر مشتمل مکان، وہ بھی انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انتخابات آتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے ٹکٹ پر اسلامی جمہوری اتحاد میں مولانا ایثار القاسمی کو ٹکٹ ملتا ہے۔ مولانا ایثار القاسمی وہ انتخاب کنٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنے مخالف نواب امان اللہ سیال کے مد مقابل ان سے تقریباً وہ دگنا ووٹ حاصل کرتے ہیں، تقریباً 64,000 کے قریب ووٹ مولانا ایثار القاسمی نے حاصل کیے۔ اور ایک اور میں اس وقت کی نمایاں بات یہ تھی کہ مولانا ایثار القاسمی اس وقت کی قومی اسمبلی میں سب سے کم عمر رکن اسمبلی تھے، سب سے کم عمر بھی اور سب سے غریب ترین رکن قومی اسمبلی تھے۔ مولانا ایثار القاسمی کے پاس اس وقت بھی کوئی ذاتی مکان نہیں تھا، وہ مسجد کے حجرے میں، مسجد سے متصل جامع مسجد حق نواز شہید سے متصل جو ان کا حجرہ ہے، اسی میں وہ رہائش پذیر تھے، وہ اور ان کی اہلیہ۔ مولانا ایثار القاسمی کے اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی اور آخر تک ان کی اولاد نہیں رہی، ان کی بیوہ اسی مکان کے اندر مقیم رہیں اور پچھلے سال ان کی وفات ہوئی۔ مولانا ایثار القاسمی 1990 کے انتخابات میں 2 نشستیں حاصل کرتے ہیں، قومی اسمبلی کی نشست بھی جیتے ہیں اور اس کے ساتھ جھنگ شہر سے صوبائی اسمبلی کی نشست بھی مولانا ایثار القاسمی کے حصے میں آتی ہے۔ مولانا ایثار القاسمی یہ نشست چھوڑ دیتے ہیں، صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مولانا ایثار القاسمی جھنگ کے علاقے جھنگ سٹی میں انتخابی مہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کے جماعت کے امیدوار کی انتخابی مہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، اور صرف 2 سے 3 ماہ کے قومی اسمبلی کا ممبر رہنے کے بعد مولانا ایثار القاسمی جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا لباس اتارا جاتا ہے، ان کی جیب چیک کی جاتی ہے، تو قومی اسمبلی کے رکن کی جیب سے 1 روپیہ نکلتا ہے۔ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے وہ واحد ایسے رکن اسمبلی ہیں کہ جو جب وہ وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کی جیب سے 1 روپیہ نکلا۔ ان کے پاس ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، بلکہ وہ مسجد کے حجرے میں مقیم تھے۔ مولانا ایثار القاسمی تو ایسی شخصیات بھی قومی اسمبلی کا حصہ رہی ہیں کہ جو جن کے اوپر کبھی کرپشن کے الزام بھی نہیں لگے، اور انہی میں مولانا ایثار القاسمی بھی شامل تھے کہ جو جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت ان پر کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان کے پاس مکان بھی نہیں تھا، اور ان کی جیب سے 1 روپیہ نکلا۔